یہ مسلمان نہیں ہے۔ سوچئے، ضرور سوچئے، بھرپور سوچئے۔ سوچنا جرم نہیں ہے۔ جاپان میں پچھلے 30 سال میں چوری نہیں ہوئی، قتل نہیں ہوا، کوئی بھوکا نہیں سوتا۔ زلزلے کے وقت کیمپوں میں سب کچھ رکھ دیا جاتا ہے، کوئی ایک چھٹانک ضرورت سے زیادہ نہیں لیتا۔ دیانت داری میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں۔ سڑک پر 1 کروڑ روپے پھینک دیں، کوئی نہیں اٹھاتا۔ آپ کندھا ماریں، سامنے والا معذرت کرتا ہے۔ ترقی اور ٹیکنالوجی میں دنیا سے 10 سال آگے جیتے ہیں۔ کام اتنا کرتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاتھ جوڑ کے آرام کے مشورے دیتا ہے۔ سگریٹ کی راکھ جھاڑنے کی ڈبیا جیب میں رکھتے ہیں۔ صفائی اتنی کہ سڑکوں میں منہ نظر آئے۔ پابندی وقت اتنی کہ 5 منٹ ٹرین لیٹ ہوئی تو پوری کمپنی بند کر دی۔ اخلاق اتنا بلند آپ حیرت سے منہ تکتے رہ جائیں گے۔ اخلاص، مہمان نوازی اور ثقافت، کمال محبت، وفا اتنی زیادہ کہ جاپانی بیوی پوجا کرنے لگ جائے اور آپ کو اتنا کھلائے کہ موٹے ہونے کا خوف طاری ہو جائے آپ کو۔ چاول کی فصل مرغوب غذا۔ ایک دفعہ قحط پڑا تو 30 سال کا ایسا ذخیرہ کر لیا کہ دنیا سے چاول نایاب ہو گیا، لیکن وہاں سے ختم نہ ہوا۔ جاپانی جس کے ہو گئے بس پھر پتھر کی لکیر۔ نظام صحت ایسا کہ ٹوائلٹ آپ کو جسم کی پوری ڈیٹیل دے دے۔ 2 نمبری اور بے ایمانی کا تصور ہی ناممکن۔ اور جن ممالک میں لاکھوں لوگ تبلیغی اجتماعات میں ہوں، جہاں لاکھوں لوگ دعوت دین کے لیے سفر کرتے ہوں، جہاں سے لاکھوں لوگ بیت اللہ، عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہوں، میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موقع پر ہر شہر میں جلوسوں میں لاکھوں لوگ شامل ہوتے ہوں، جس ملک میں ہر رات لاکھوں محافل میلاد اور دروس قرآن ہوتے ہوں، جس ملک میں یوم عاشور والے دن لاکھوں لوگ غم حسین میں عزاداری کرتے ہوں، جس ملک میں عیدین اور جمعے کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہوں، جس ملک میں تسبیحات پڑھنے والے لاکھوں میں اور درود و سلام کی تعداد اربوں میں ہو، وہ ممالک ایمانداری میں دنیا میں سینکڑوں نمبر پیچھے آئیں اور کافروں کا جاپان ہانیسٹی یعنی ایمانداری میں نمبر 1 ملک قرار پائے، تو سوال تو اٹھے گا کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو، رسول کو، ملک و قوم کو، یا خود کو؟ اگر میری بات کچھ سمجھ میں آئی ہو تو اس ویڈیو کو لوگوں تک شیئر کیجیے گا۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔